اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کا آغاز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے جانے میں، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور کشتیاں جو دریا میں چلتی ہیں جن سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو پانی اللہ تعالیٰ آسمان سے اتارتے ہیں، فاحیا بہ الارض بعد موتها، اور زمین کے بنجر یا خشک ہونے کے بعد وہ اس کو دوبارہ سرسبز کر دیتا ہے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور زمین میں بہت سارے جانور اللہ نے بچھائے ہیں۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، ہواؤں کے چلنے میں، وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان اور زمین کے درمیان بادلوں کے چلانے میں، لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ، ان سب چیزوں میں جو عقل رکھتے ہیں ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں کہ یہ سارے کام وہ اللہ کی ذات ہی اس کائنات میں کر رہی ہے، اور اس میں اس کا کوئی دوسرا ساجی نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ آگے جو آیات آ رہی ہیں ان میں واضح طور پر، ویسے تو پورا قرآن کریم بھرا ہوا ہے کہ کوئی بھی ایسی ہستی، بت ہوں، کوئی شخصیات ہوں جو گزر چکی ہیں، تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ کائنات کے نظام میں کسی بھی قسم کا ان کا کوئی حصہ ہے۔ لیکن لوگ یا لوگوں کی جہالت وہ ان کو ایسا بنا دیتی ہے کہ اب ایسے ایسے قصے جہاں پر یہ ہستیاں اوپر ہیں اور خدا کی ذات ان سے نیچے معلوم ہوتی ہے۔ تو اللہ کی پناہ اس چیز سے، تو اللہ تعالیٰ یہ بار بار تنبیہ کر رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں اللہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور لوگ ہی رب بنا لیے ہیں۔ یعنی کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو ذات یہ ساری کائنات کا نظام یہ جو اس نے بیان کیا چلا رہی ہے، اسی کو ہی معبود بنایا جائے، اسی کا نام لیا جائے۔ لیکن یہ لوگ صرف قصے کہانیوں کے پیچھے چل کر، سنی سنائی باتوں کے پیچھے چل کر، تو ایسی ہستیاں جن کا اس کائنات کے چلانے میں کسی قسم کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، ان کو جو ہے معبود بنائے بیٹھے ہیں۔ اور ہمارے اس معاشرے میں بھی یہی معاملہ ہے کہ بہت سارے لوگ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، بہت سارے حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان کو ایسا سمجھتے ہیں، اور بہت سارے لوگ دیگر جو اولیاء کرام ہیں، عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ، ان کو، اور دیگر بہت سارے ہیں۔ تو یہ صرف عقیدت کی بنا پر انہوں نے ان لوگوں کا اتنا درجہ بلند کر دیا ہے کہ وہ ایسا ہی لگتا ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ہیں کسی چیز میں، جبکہ عقیدت کو بھی وہی کے ماتحت ہونا چاہیے کہ جو صحابی ہے، جو رسول ہے، اور جس بھی عہدے پہ کوئی ہے وہ اپنے مقام پر ہی رہے۔ یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ولی صحابی کے درجے سے بڑھ جائے، کوئی صحابی پیغمبر کے درجے سے بڑھ جائے، اور کوئی پیغمبر خدا کے درجے تک پہنچ جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو بھی اس سے پہلے یہی تنبیہ کی ہے کہ تم اپنے دین میں غلو نہ کرو، یعنی کہ اتنا زیادہ ان کو بڑھا چڑھا کے درجہ نہ بناؤ کہ لوگ انہیں کو ہی معبود سمجھنے لگ جائیں۔ اور آج کل یہی کچھ ہو رہا ہے کہ جہاں جہاں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ کا نام دیا جانا چاہیے، وہاں دوسری ہستیوں کا نام دیا جاتا ہے۔ تو یہ کھلا ہوا
شرک ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر دو ٹوک انداز میں حکم دے دیا ہے کہ شرک کرنے والے پر جنت حرام ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ان کو رب بنا لیتے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، اور ایسی محبت ان سے کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ ولو یری الذین ظلموا، اور کاش یہ ظلم کرنے والے ظالم لوگ اس وقت کو دیکھ لیتے، یعنی جو قیامت والے دن ہونا ہے، اللہ کہتے کہ کاش یہ اس کو بھی دیکھ لیتے، اذ یرون العذاب، تو جب ان کو عذاب دیا جائے، ان القوت للہ جميعا، کہ اس وقت ان کو نظر آ جائے کہ ساری کی ساری قوت تو اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ جن کو شریک بناتے ہیں وہ تو کہیں موجود ہی نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ بلکہ سورہ اعراف کی 37 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کیا کہ جب ایسے لوگوں کو جو مشرک ہے، شرک کرتے ہیں، تو جب فرشتے ان کو فوت کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ ان سے پوچھتے ہیں، ہمیں بتاؤ کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کا تم نام پکارا کرتے تھے وہ کہاں ہے اب؟ تو وہ مطلب کہیں گے کہ جی پتہ نہیں کہاں گئے، تو وہ مان لیں گے جی ہم ہی ظالم تھے۔ تو یہ کھلی ہوئی نشانیاں، کھلی آیات اللہ تعالیٰ ہر دوسرے چوتھے صفحے پر قرآن کے بیان کر رہے ہیں، لیکن قرآن کو پچھے پش ڈال دیا ہے، اور دیگر جو کتابیں ہیں ان کو پڑھ کر، ان کے قصے پڑھ کر، اور ہر مسلک نے اپنی ایک علیحدہ اتنی موٹی سی وہ کتاب رکھی ہے جو دن رات پڑھتے ہیں، تو ان پر جو ہے وہ ایمان رکھتے ہیں، ان کی باتیں مانتے ہیں، ان کتابوں میں قصے کہانیوں کی، اور قرآن کی واضح جو حق پر مبنی ہدایت ہے اور دلیل کی بات ہے اس کو نہیں مانتے۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ اس وقت کیا ہوگا، اس قبر الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، کہ ہوگا کیا اس دن کہ یہی جو لوگ ہیں جن کو پکارتے ہیں وہ لوگ اپنا ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے، بلکہ یہی جن کے پیچھے عوام چلتی ہے، علماء ہیں اور بڑے بڑے شیوخ ہیں، تو وہ ان کو منبر محراب پہ بٹھا کے بیٹھ کے تو وہ ایسے ایسے قصے سناتے ہیں اور ایسے ایسے عمل بتاتے ہیں کہ جن سے مطلب کہ ایک ہی وظیفہ پڑھنے سے جنت مل جائے، جہنم ٹال جائے، اور 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو اس کی کوئی دلیل قرآن میں نہیں ہے۔ تو اب وہ لوگ جو بتا رہے ہیں ان کو، وہ ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے کہ ہم نے تو ان کو کچھ نہیں کہا، یہ خود ہی اپنی مرضی سے اس راستے پہ چلے تھے۔ وراء العذاب، اور وہ دونوں یعنی بتانے والے اور پیچھے چلنے والے عذاب کو دیکھ لیں گے، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور ان کے آپس کے تعلقات ہم منقطع کر دیں گے۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اور جو پیچھے چلنے والے تھے یعنی عوام، وہ کہیں گے اب لو ان لنا کرۃ، کاش کہ ہمارا دوبارہ دنیا میں جانا ہو، فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا، تو ہم بھی اسی طرح تم سے بیزاری کا اظہار کریں جس طرح تم نے آج ہم سے بیزاری کا اظہار کیا ہے۔ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے اعمال حسرت بنا کر انہیں دکھاتا ہے۔ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، اور یہ واضح آیت ہے اللہ کی کہ ہرگز وہ آگ سے نہیں نکالے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ یہاں دیکھیں کہ کیسے کیسے وظیفے، کیسے کیسے عمل، کیسے کیسے عقائد ہیں جی، تو کوئی اپنا سزا بھگت کے واپس آ جائے گا، کوئی اپنا جو ہے آخری بندہ وہ بھی واپس آ جائے گا، تو یہ عقائد کہاں سے آئے ہیں؟ یہ ظاہر بات ہے سازش ہے، اور قرآن میں تو دخل ممکن نہیں، تو انہی لوگوں نے یہ دیگر کتابیں جو تحریر کی ہوئی ہیں ہم نے پڑھتے ہیں دن رات، اس میں ہر طرح کی بات، ہر طرح کی ان کی صورت کہ جہاں کرپشن بھی کیے جاؤ اور شرک بھی کیے جاؤ، لیکن کچھ الفاظ ہیں وہ دہرانے سے آپ پر جنت کی آگ، جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا،
کہ جو حلال طیب چیزیں ہیں زمین میں پہلوں کو وہ کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی قدموں پہ نہ چلو، یعنی اس کے جو وہم ہے، جو وہ وسوسے ڈالتا ہے، جو وہ راستہ دکھلاتا ہے، اس کی پیروی نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، بے شک وہ تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا اور بے حیائی کا۔ وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور وہ یہ حکم دیتا ہے کہ تم وہ بات کہو جو تمہیں معلوم نہیں ہے اللہ کے بارے میں۔ یعنی یہ آپ دیکھیں محرابوں کے اندر ایسی ایسی باتیں بیان کرتے ہیں کہ وہ حقیقت پر ہی مبنی نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں پچھلے دنوں بھی محرم کا عشرہ گزرا ہے، تو جو یہ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ بڑی عجیب و غریب باتیں ہیں جن سے مطلب مقدس ہستیوں کی، مقدس مقامات کی یہ توہین کی جاتی ہے۔ تو لیکن ہمارے تو یہاں پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ہر چیز نوٹ ہو رہی ہے۔ تو یہ بڑے احتیاط کی ضرورت ہے کہ اللہ نے کہا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اب یہ کیا کہتا ہے کہ بھی یہ بات بیان کر دو، اللہ نے ایسا کہا ہے، ٹھیک ہے؟ کون بیان کرتے ہیں؟ علماء بیان کرتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو ہر طرح کی وہ بخشش ہے، جتنا مرضی گناہ کیے جاؤ، بس یہ والے مال کرے جاؤ تو وہ آپ کی بخشش ہی بخشش ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور یہ سارے خود جو ہے کرپشن میں لتھڑے ہوئے ہیں، تو کون روکے، کون کسی کو باز کرائے؟ اور پھر عقیدت کو اتنا بڑھا کر چڑھا کر ایسے پیش کر دیا گیا کہ وہ ہستیاں جو ہیں وہ خدا کے مرتبے سے ہی اوپر پہنچ گئی ہیں۔ تو یہ شرک کے بارے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اچھا اب جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی وحی کے مطابق جو ہے نا تم زندگی گزارو، اسی کی پیروی کرو، اللہ کی وحی قرآن ہے، قالوا تو کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، نہیں جی ہم تو اسی راستے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو چلتے ہوئے پایا ہے۔ یعنی کہ پیچھے سے ایک سلسلہ آ رہا ہے تو اسی پہ ہی چلتے جائیں گے۔ اب یہ دیکھیں کیسی کیسی کبھی رسومات ہیں ہمارے یہاں پہ، اور انڈیا والوں نے تو اب حد ہی پار کر دی ہے۔ ہیں وہ نام کے مسلمان، لیکن وہ مقدس جو ہستیاں ہیں ان کی جو شبیہیں ہیں تو ان کے مجسمے بنا کر تو جلوس نکال رہے ہیں۔ تو کیسے کیسے، کیا دین نے ایسا حکم دیا؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آل میں سے کسی نے ایسا حکم دیا؟ ہرگز نہیں۔ انہوں نے یہی حکم دیا کہ وہی کی ہی پیروی کرنی ہے، کیونکہ وہ خود وہی پر ہی چلنے والے تھے۔ لیکن اب ہمارے یہاں پہ ان لوگوں نے اس کو بنا دیا کہ جی یہ بہت ہی ثواب کا کام ہے، تو کرتے چلے آ رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسی پر ہی اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، اور ذرا سوچتے نہیں ہے کہ یہ کام عقل کے مطابق ہے، وحی کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اب اللہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ ایسے چلتے جائیں گے، اور اگرچہ ان کے آباء و اجداد نہ تو عقل رکھتے ہوں اور نہ ہی سیدھے راستے پہ ہوں، یعنی کہ جو ہوتا چلا آ رہا ہے وہ ہدایت کا راستہ نہ بھی ہو، لیکن وہ ایک گھرانے میں ہوتا چلا آ رہا ہے تو کہتے ہیں نہیں جی ہم تو ایسا ہی کرتے چلے آئیں گے۔ لیکن اگر وہ کام وحی کے مطابق نہیں ہے تو اللہ کے ہاں اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ تو یہ قرآن پڑھنا اور سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ حق اور باطل میں واضح تمیز کر دیتا ہے، صحیح راستے کی پہچان کرا دیتا ہے، عقائد کی اصلاح کر دیتا ہے، اور عقیدت کو اس کی حد میں رکھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک عقیدت نے اپنے بزرگ کو جو ہے نا اس کو ایسے مقام پر پہنچا دے کہ وہ شرک کے حد تک پہنچ جائے۔ تو یہ قرآن پڑھنا سمجھنا اس لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں پڑھنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔ ہاں